السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم، أما بعد۔ ہم اور آپ سارے سنی مسلمان شیر نیپال سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم آپ سے اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ آپ شیر نیپال سے محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیر نیپال کا احسان ہے دنیائے اہل سنت پر۔ بے شک۔ ابھی جو منظر آپ نے دیکھا، مولانا عبید اللہ صاحب نے باصرار اس کام کو انجام دینے کو کہا۔ میں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ علامہ یہ کام کرے، دلی خواہش اپنی یہی ہے کہ علامہ یہ کام کرے، ہم ان کے ساتھ ہیں، مگر انہوں نے ایک نہیں مانا۔ سنیے، خلافت ہم دے دیا جو ہم کو ہمارے بزرگوں سے ملا، ساتھ ہی ہماری طرف سے یہ تنبیہ ہے کہ یہ دونوں مولانا مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ پابند رہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ مسلک اعلیٰ حضرت سے الگ ہوئے تو اسی وقت خلافت بھی ان سے الگ ہوئی۔ سنیے، ایک ہی مسلک صحیح ہے، وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ پوری زندگی مخدوم گرامی شیر نیپال مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرتے رہے۔ میں 10 برس کی عمر سے حضرت کی خدمت میں ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا حضرت سے کہ حضور میں اپنی پوری زندگی آپ کا ساتھ دوں گا، مگر وہ چلے گئے۔ یہ پوچھئے علامہ صاحب موجود ہیں، میں ان کو اپنے کمرے میں بلا کے کہا کہ اب حضرت چلے گئے، جتنی زندگی میری باقی ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیر نیپال علیہ الرحمن نے نہ جانے کتنی مرتبہ ہم سے کہا، میں اپنے دل کا امتحان لیتا ہوں کہ تمہارے دل میں بال بچوں کی محبت ہے، زمین جائیداد کی محبت ہے، خیش و اقارب کی محبت ہے کہ دین کی محبت ہے؟ تو میرا دل فیصلہ کرتا ہے اور میں اپنے دل کو پاتا ہوں کہ میرے دل میں دین کی محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ سن لیجئے، بہت سے سر پھرے مولوی گھومتے ہیں، ہے نا، مگر ایک ہی مسئلہ حق ہے، وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ جس مولانا کو، جس مفتی کو،
دیکھیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہے، سینہ سے لگا لیں۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف اگر اس کی چال ہے، کردار ہے، عمل ہے، تو جیسے دودھ میں سے خور کو نکال کے پھینک دیتے ہیں نا، اس مولوی کی محبت بھی اپنے دل سے نکال کے پھینک دے کہ جو ہمارے مسلک کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک خانقاہ میں نہیں ہے۔ وصایا شریف پڑھ لیجیے، اعلیٰ حضرت نے لکھوایا ہے میرا مسلک میری کتابوں میں، سنتے ہیں؟ تو اگر کوئی خانقاہ کا فرق مسلک اعلیٰ حضرت سے الگ ہوتا ہے تو ہم اعلیٰ حضرت کی کتاب دیکھ کے اس کی پیمائش کریں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے تو اس کا اعلیٰ حضرت کے خانوادہ ہمارے سر پر، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے تو ہم سر پر نہ رکھیں گے، پٹک دیں گے۔ سنتے ہیں؟ یہ آپ کے سمجھنے کے لیے کہتے، ورنہ 3-4 روز سے طبیعت صحیح نہیں، ورنہ اتنا بڑا مجمع ہم کو تو لگتا ہے برکات جلسہ برکات النبی کا پیش خیمہ ہے یہ۔ طائف الجمالی صاحب آیا، اچھا ماشاءاللہ۔ سنیے، اب بات خواب کی، بنیاد خواب پر تو نہیں رکھی جا سکتی ہے، مگر خواب صحیح ہو تو اس کے مطابق عمل کرنا مستحب بھی ہے۔ شیر نیپال کی خدمت میں پہرا کا ایک لڑکا عرفان برکاتی نام کا ابھی پچھلے ہفتے آیا تھا، کہا کہ ہم خواب دیکھا ہے تو آئے ہیں۔ ہم نے کہا اے بےہودہ، خواب دیکھے گا تبھی آئے گا تو؟ کہا کیا دیکھا ہے بتاؤ۔ وہ اپنی زبان پر بولتا ہے، اس کی زبان سے مادری زبان سنتے بہت اچھا لگتا، ہم سنتے ہیں اس کی زبان سے کیا، آپ حضرت بھی سنتے تھے اس کی بولی، اردو بولتے بولتے گھر کی بولی بولنا، بڑا سیدھا سادہ بیچارہ ہے، اب کہیں پڑھاتا ہوگا۔ کہا خواب دیکھا، کیا دیکھا بولو؟ کہا کہ دیکھا ہے خواب میں کہ جتنی چادریں حضور کے مزار پر ڈالی جاتی ہے سب کو حضرت گود میں رکھے ہوئے، آپ سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ مگر ہم کو تو کچھ احساس نہیں ہوا، ہم کو تو لگتا ہی نہیں کہ شیر نیپال دنیا سے چلے گا۔ ہم سو کے جگتے ہیں، کمرہ کھلتا ہمارا تو نظر مزار شریف ہی پر پڑتا۔ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ حضرت اپنے روم سے آئیں گے، امامت وہی کریں گے، محسوس ایسا ہوتا ہے۔ اور جو خوف اور روب پہلے تھا ابھی وہی طاری رہے۔ تو سنیے، جسم قبر شریف میں رہتا ہے اور روح کو تو چھٹی مل جاتی ہے، اور دیوبندی عقیدے کے مطابق، اب دیوبندیہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے وَأَحْيَانًا يَأْتِي لِلْحِسَابِ مَعَ أَصْحَابِهِ وَخُلَفَائِهِ۔ سنو مولانا لوگ بہت ہیں، دیوبندی اپنے مدرسہ کے حساب و کتاب کی صفائی اور اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے خواب گڑھا۔
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دیوبند مدرسہ میں حساب کے لیے آتے ہیں اور اپنے صحابہ کے ساتھ آتے ہیں اور خلفاء کے ساتھ آتے ہیں. تو صرف روحیں آتی ہے کہ جسم بھی؟ تو اس کے اس بیان سے لگتا ہے کہ اللہ کے ولی کو جسم و روح کے ساتھ اجازت ہوتی ہے جہاں چاہیے جائے. شیر نیپال بلا شبہ اللہ کے ولی. دوسرا خواب اس نے کہا کہ جتنے لوگ ہمارے نام کی مجلس کرتے ہیں میں اس مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور اس مجلس کو کامیاب کرتا ہوں. کم سے کم 50 مجلس میں تو ہم شریک ہیں اور کوئی بھی مجلس کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا. شیر نیپال موجود ہے مجلس میں، ناکام کیسے ہوگا؟ چہلم شریف جس دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا ہم نہ چاہتے تھے اتنا دھوم دھام سے منایا. یہ مولانا فداء الحضرت کا چھوٹا بیٹا موجود ہے. اتفاق سے اشتہار انہوں نے چھپوایا. اب چھپوا لیا تو ہم کیا کریں؟ پیسہ ہم نے جیب سے چلے گیا. چہلم کے دن جیسے ہی جمعہ کی اذان ہوئی ادھر برسات بھی شروع ہو گئی. موسلادھار بارش میں جمعے کی نماز ہوئی. امام صاحب تھے جمعہ کے مولانا جمال مصطفیٰ، ہم نے ہی بڑھا دیا کہ مسافر پر جمعہ کی نماز نہیں ہے مگر پڑھے گا تو جمعہ ہی ادا ہوگا. علماء موجود ہے اس نے کہا. سلام پھیرا مختصر دعا کے بعد مولانا فداء الحضرت پوچھ لیجئے. ہم نے کہا ادھر آئیے. کہا چلے جائیے حضرت کی قبر کے سرہانے، آپ چھوٹا بیٹا ہے. کہیے گا ابا آپ کی دعا سے دوسرے کا جلسہ کامیاب ہو جاتا تھا، بارش رک جاتی تھی. آپ کے مہمان لوگ آئے ہیں بارش ہو رہی، اتنا کہہ کے چلے. تو آنکھوں سے دیکھا عصر تک بارش ہوئی اور اس کے بعد بند ہو گئی. چاروں طرف بارش ہو رہی ہے، لوہنا میں بارش نہ تھی ہے نا. ایک آدمی 4-6 دن پہلے آیا، کہا شیر نیپال کی کوئی کرامت بتا نہ دیجئے. گئے آئی 3 منزلہ عمارت نہ دیکھتا ہے تو 3 منزلہ مسجد ہے یہ نہ دیکھتا ہے، یہ لڑکی کا مدرسہ ہی نہ دیکھتا ہے. اور جنازے میں جو پورا نیپال ہندوستان جمع ہو گیا تھا یہ نہ دیکھا تو. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کرامت حضور شیر نیپال سلطان الہند کانفرنس نائب حضور شیر نیپال صاحب سجادہ علامہ ضیاء المصطفیٰ ازہری. مولانا مصطفیٰ برکاتی میاں وہ کہو نا. اچھا سنو، ایک بات بتا کے اتنا کہنا نہیں چاہتے تھے، ایک بات پر بات آتی جاتی ہے نا. درود شریف ایک مدد پڑھ لیجیے. بہت بڑا مجمع ہے، پورے علاقے کا آدمی جمع ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ ایک بات یہاں اگر 50 بستی کے لوگ ہیں تو 50 بستی میں ہماری جائے گی. یہ بھی سرکار کی سنت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تقریر فرماتے تھے.
کہ 100 بستی کے لوگ حج کرنے آئے ہیں، ہماری ایک بات 100 بستی میں چلے گی، 100 بستی میں جانا تو مشکل ہے۔ ابھی ناعاقبت اندیش مولویوں کا کہنا، آپ بھی سنیے، کفر لوٹے گا، تو ہم بتاتے ہیں، سنیے، کاہے لوٹے گا؟ تو کہا مسلمان کو کافر کرو۔ تو محبوب گور ہے دنیا بھر میں گھومنے والے، سارا دیوبندی، سارا وہابی تبلیغی تھانوی کو مسلمان کہتا ہے کہ کافر، سے بتائیے، تو بولیے نا، آپ مائک میں بولیے نا، ہم تصدیق چاہتے ہیں، ویسے نہیں ہوگا۔ ہاں، مسلمان کہتا ہے کہ نہیں؟ اور سارے سنی علماء فائق الجمالی سے پوچھئے، تھانوی مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں، کفر لوٹے گا؟ ہرگز نہ لوٹے۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث کا انکار کون کرے؟ اگر حدیث سمجھو نہیں تو حدیث میں ہے، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو کہنے والے پر کفر لوٹے گا، کہ مسلمان کہیں کافر ہوگا؟ اپنے کافر ہو۔ ان بےہودوں کو اتنے سمجھ میں آیا کہ کفر لوٹے گا، گنگوہی کو سارا سنی عالم کہتا کافر، ہندوستانی کا نہیں، پاکستانی علماء بھی، صرف پاکستانی نہیں، عرب کے علماء بھی، ہے نا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے سارے دارالافتاء نے کہا کافر۔ آئی سارا کہتا ہے مسلمان، کفر لوٹے گا؟ نہیں لوٹے گا۔ بلا وجہ کسی مسلمان کو کافر کہے گا تو کفر لوٹے گا۔ ایک آدمی ہے، جس کو دیکھا مندر میں گھنٹی ڈولایا ہے، اور دوڑ کے آیا، اذان ہو گئی تو مسجد میں نماز بھی پڑھ لیا۔ قلم اٹھایا بنارسی صاحب نے اور لکھ دیا، فلانے کو میں نے گھنٹی ڈولاتے دیکھا اپنی آنکھ سے، مسلمان کی کافر، تو کہے گھنٹی ڈولایا تو یہ کفر کی پہچان ہے، کافر ہو گیا۔ اس قائل نے مفتی صاحب کے پاس پہنچ کے کہا کہ حضور، جان کا خطرہ تھا، کافروں کے محلے میں اپنا گھر ہے، اگر گھنٹی نہ ڈولائیں گے تو ہمارے گھر میں آگ لگا دے گا، بچوں کو اسی میں جلا دے گا۔ صادری صاحب بھی ہے ایسا، تو مفتی صاحب تو کافر کہہ لیا، اس کو کافر ہوا کہ نہیں ہو جی؟ اس کا سارا وہ بچہ جو ہے نا، سارا مولوی پیٹے سے مناظر نکلتا، مناظر کے نیم سے واقفیت نہیں، اب مناظرہ کی خالی چلن پر۔ اس کا سب سے بڑا جو رہبر ہے نا، یہی گڑبڑ ہے نا۔ ہم کو تقریر کرنی تھی جنک پور ہی میں، شام سے فتاوی رضویہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں مل جائے، تو ایک شعر نظر آیا، پڑھتے بھی تھے اور سوچتے کہ تقریر میں کیا کہیں گے، تو اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے، اب کس کا ہے واللہ والا، اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین۔ تو چلو ہو گئی تقریر کا موضوع کو ملا، اتنے پر تقریر جائے، اس کا معنی ہوا جب کسی قوم کا رہبر کوا ہو، کوا جمالی صاحب، جب کسی قوم کا رہبر کوا ہو
تو اپنے برادری کو کہاں لے جائے گا بولیے؟ گوبر کے مان پر کہاں لے جائے گا؟ کوبا کو دیکھا کیا ہے؟ اس کا رہبر ہی کر گا باہر کا ہے۔ شیر نیپال نے بلا شبہ سچے دل سے مسلک اعلی حضرت کا کام کیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے نام پر دیوانے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔